أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اسی کے ساتھ دوسری غفلت جو علم کی کچھ باتیں تو سنی سنائی باہر بہت ہے، چلیے کسی حد تک لوگ کہتے ہیں جی ہمیں آتا ہے دین، ٹھیک ہے، جو اس سے بڑی غفلت ہے وہ آج اس قرآن سے غفلت ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کی یہ کتاب سادی سی سمپل کتاب ہے، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں دل نہیں کرے گا چھوڑنے کو، سننا شروع کر دیں چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ دی تھی کہ اس کو لے لو اور اس کے مطابق زندگیاں گزارو۔ اب آپ ایک مشین لے کر آئے، مثال ہے گرائنڈنگ مشین لے کر آئے، اب اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بکلٹ آتا ہے، آج اگر پاکستان میں بنتی ہے تو اردو میں بھی ہوگا، انگلش میں ہوگا، کیا لکھا ہوتا ہے کہ اس مشین کو استعمال کرنے سے پہلے اس کو پڑھ لو، اس میں لکھا ہوتا ہے۔ اب کوئی کتاب نہ کھولے اور آتے کہ مشین گندی ہوگی اس کو ذرا دھو نہ لو، رکھے اس کو سنک میں اور اوپر پانی ڈال دیں، اور جب دھو دھا کے صاف کی سوئچ میں لگایا ایک دم دھماکہ ہوا تو پھٹ گئی۔ اب وہ پکڑے اور اس کو لے جائے نیشنل کمپنی کے پاس کہ کیسی مشین بنائی ہے بھی تم نے، یہ تو گھر جاتی جل گئی۔ وہ کہے گا کیوں، کیا کیا، کہے گا جاتی دھوئی ہے۔ وہ فوراً اس بک میں سے کھول کر دکھائے گا یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پانی سے بچائیں۔ وہ کہے گا تم نے یہ پڑھا ہی نہیں، پھر میں نے پڑھا ہی نہیں تو میرا کیا قصور، وہ کہے گا یہ ہمارا قصور تو نہیں۔ یاد رکھیے قیامت کے دن حسرت کی حد ہوگی لوگوں کی اس وقت جب صرف اپنی جہالت کی وجہ سے وہاں ان کو سزائیں مل رہی ہوں گی اور وہاں وہ پریشانیوں کا شکار ہوں گے۔ کوئی بندہ ایسی جہالت سے اگر اپنے آپ کو پائے تو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یقین کریں یہ قرآن ان پڑھ لوگوں کو بھی سمجھ آتا ہے، آپ کے سامنے کہیں سے بھی قرآن پڑھا جائے سمجھ آتا ہے، یہ آپ اپنے لیے کرائیٹیرین رکھیے۔ قرآن کے وہ حقوق جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتائے وہ، اور آج کے ہم مسلمانوں کا طرز عمل دیکھیں۔ آج نان مسلم کہتے ہیں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اور سب سے کم سمجھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔ آپ کا بچہ میتھ ایسے نہیں پڑھتا، سائنس ایسے نہیں پڑھتا، کیمسٹری ایسے نہیں پڑھتا، ٹیوشن پہ ٹیوشن آپ اس کو پڑھواتے ہیں تاکہ وہ کچھ سمجھے، 2+2=4، لیکن اس قرآن کو ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قرآن کا ماہر قیامت کے دن بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جو حافظ قرآن ہے اس کے درجے اس کے حفظ کے مطابق ہوں گے۔ اقرا ورقا، پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، اور تیرا آخری مقام وہ ہوگا جس آیت پہ تو ہوگا۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کے حق میں شفاعت کرے گا، قرآن کا قاری اپنے گھر والوں کی شفاعت کرنے کا اہل ہوگا۔ آپ دیکھیے یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ سیدھی سی بات ہے، 5 حق ہے، میں نے شاید 100 دفعہ یہ پہلے ذکر کیے ہوں گے، آپ کے ساتھ دہرا لیتی ہوں۔ پہلا حق ہے کس پر ایمان لائیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ایمان کس چیز پہ لانا ہے؟ یہی کتاب کامیابی کا زینہ ہے، اسی کتاب سے عزت ملتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اسی کتاب سے قوموں کو عزت دیتا ہے، اسی سے ذلت ہے۔ آج ہماری ذلت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مال نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، آج سب کچھ موجود ہے، لیکن اصل بات ہے کہ ہم اس کتاب سے دور ہیں۔ ابھی صبح آپ سے آنے سے پہلے ایک اور جگہ درس تھا تو وہاں ہم پڑھ رہے ہیں شکر گزاری پہ بک، تو اس میں ہم نے بھی پڑھا ہے کہ سعودی عرب دنیا کا غریب ترین ملک تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ کس وقت اللہ نے اس کی حالت بدلی ہے؟ جہاں اس دور کے جو حکمران نے قرآن کی شریعت کو نافذ کرنے کا اعلان کیا۔ یہ سب سونا اور تیل اور جو ہیرا موتی نکل رہے ہیں یہ شریعت کے نفاذ کے بعد نکلے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لائیں، تقوی رکھیں تو ہم ان کو ایسا دیں کہ نیچے سے بھی رزق آئے گا اور اوپر سے بھی آئے گا۔ آپ کے اس ملک میں بہت کچھ ہے، ابھی اللہ نے چھپایا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم سیدھے ہو جائیں۔ تو آج آپ کو مجھے اپنی اور اپنی نسلوں کے قرآن کی فکر کرنی ہے۔ آپ کہیں گے ایمان بہت ہے، الحمدللہ، لیکن یقین کیجئے جو بچے ویسٹ کے انڈر پلتے ہیں، جو اس کے ماحول میں نہیں کہتی کہ باہر پلتے ہیں، یہاں بھی ایسے ہوں گے اور وہاں بھی بہت بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ جو بچے ویسٹرن کلچر کے دباؤ میں پڑھ رہے ہیں اب ان کے دلوں سے قرآن کے اندر وہ ایمان یقین ختم کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، بچہ ماں کو کہتا ہے میں اپنے دوست کو کیوں کہوں کہ تم قرآن پڑھو، میں اس کے کہنے پہ بائبل کیوں نہ پڑھ لوں، میں اس کو کیوں کہوں کہ مسلمان بن جاؤ، وہ مجھے کہے تو میں اس کے کہنے پہ کرسچن کیوں نہ بن جاؤں۔
تو اس چیز کی ریوائول کی ضرورت ہے. دوسری بات ہے کہ اس کو ٹھیک پڑھنا. آج آپ سب اپنے آپ سے ایک سوال کریں, کیا میں قرآن کو ٹھیک پڑھتی ہوں؟ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مشاری راشد کی طرح پڑھنے لگ جائیں, آپ ادریس ابکر کی طرح پڑھیں, آپ ابو بکر شاطری کی طرح پڑھیں, اللہ کرے کہ ہم ان سے بھی اچھا پڑھیں, لیکن سیدھا سادہ قرآن, مخارج, حروف اور جو مدود ہیں, کس کو کھینچنا کس کو کم ہے. آپ کے شہر میں 20 لوگ ہوں گے, آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے اسائن کر دیتے ہیں ایسا کوئی ٹیچر, صرف آپ کہیں کہیں سے قرآن سنا لیں. ہمیں بڑھ بڑھ کے چڑھ چڑھ کے باتیں کرنا اور دنیا کے مسئلے چھیڑنا اس کا حق ہے اگر ہمیں قرآن نہیں آتا. کہہ لیجیے یہ زبان اللہ نے دی اس لیے تھی کہ اس پہ قرآن جاری ہو. آج آپ دیکھیے اگر قرآن ٹھیک نہیں, آج سے نیت کریں. الحمدللہ 3-4 مہینے رہ گئے اللہ کے حکم سے, رمضان بالکل ہمارے قریب ہے. کتنا قرآن پڑھتے ہیں لوگ رمضان میں؟ کئی لوگ 5-5 سپارے بھی پڑھتے ہیں. تو کیا غلط پڑھوں گی؟ آج سے نیت کریں, اور انشاءاللہ اینڈ پہ بات کرتے ہیں. اگر آپ لوگ چاہیں ہم اس گھر میں بھی آپ کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام کرنے کو تیار ہے. آپ کے لیے اللہ نے شہر میں ایک مدرسہ بنوایا ہے, الحمدللہ اس کی بنیادیں پڑ گئی ہیں, کام شروع ہو گیا. ایک دن آئے گا کہ وہ اپنی پوری خیر لوگوں کو دے گا انشاءاللہ. آپ کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. ادھر آئیے ادھر آئیے. ابھی انشاءاللہ ہم فیبرری کے فرسٹ ویک سے نیا قرآن کا کورس شروع کر رہے ہیں. چلیے پڑھا ہوا ایک بار پھر پڑھ لیجئے. اس خوش فہمی سے تو نکلیے نا کہ ہمیں سب آتا ہے, اور سب آتا ہے تو جا کے آپ پڑھائیے. ہمیں تو ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے, اور یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا. یہ وہی وقت ہے جب مسجد نبوی کی بنیادیں کھود رہی تھیں. آج کی مسجد نبوی کو دیکھ کر کوئی مان ہی نہیں سکتا. تو یاد رکھیے جب دین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے اور ہم ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ بڑی بری بات ہے. تیسرا حق کیا ہے قرآن کا, کس کو سمجھے. آپ مجھے سادہ قرآن دیجئے, میں آپ کے ساتھ ایکٹیویٹی کر سکتی ہوں. جہاں سے کھول دیجئے, بھلا ہمیں اردو میں آتا ہے کہ نہیں آتا. ابھی تلاوت پلے کرتی ہوں آپ کے لیے, آپ سنیے اور پھر مجھے بتائیے کہ آپ کو کتنا سمجھ آ رہا ہے. کسی بندے کا سب سے میری نظر میں بڑا معیار عالم ہونے کا, دیندار ہونے کا, علم والا ہونے کا یہ ہے کہ جب قرآن سنتا یا پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آئے. ترجمے والا قرآن تو بیساکھی ہے. ہر وقت کیا ہم ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں؟ کیا اس وقت آپ میری یہ باتیں ترجمے سے سن رہے ہیں؟ اور میں اس وقت نوشت میں کچھ بتانے لگ جاؤں, یا فرینچ میں بول دوں, یا چلے اور کچھ نہیں تو میں انگلش میں بول دوں, کتنے لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے رہیں گے؟ بات سمجھ نہ آئے تو ہم تو اپنے جیسے انسان کی بات نہیں سنتے. قرآن سمجھ نہیں آتا, دل ہی نہیں لگتا. تو اس کے لیے یقین کریں, صرف اگر آپ روز آتے ہیں نا, ہفتے میں 6 دن 5 دن 1 سال, آپ ہفتے میں 4 دن 1.5 سال, ہفتے میں 3 دن 3 سال, 2 2.5 3 سال, اور سارا دن نہیں. کیا اللہ نے جو اتنی نعمتیں دی ہیں مجھے آپ کو, میرے خیال ہم گننا چاہیں بھی تو نہیں گن سکتے, کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اللہ کی اس کتاب کو جو اس نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی تھی اس کو پڑھیں. اور آج یاد رکھیے یہ جو دین ٹکڑوں میں بٹا ہے نا, فلاں بریلوی ہے, فلاں اہل حدیث ہے, فلاں شیعہ ہے, فلاں سنی ہے, فلاں جو بھی نام ہے, سبھی کے نام ان کو اچھے لگتے ہیں, کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب قرآن پہ اتفاق تو کرتے ہیں, پڑھتے سب قرآن ہے, لیکن ہم خود نہیں سمجھتے. آج نیت کریں. آپ کہیں گے آپ کو اس گھر میں قرآن شروع کراتے ہیں, میرا دل ہے کہ ہم کوئی پریکٹیکل چیز سمجھیں. اگر آج سے شروع کر کے رمضان تک اگر ہم اپنی نماز ٹھیک کر لیں, ہماری تجوید بہتر ہو, ہمیں قرآن کی اور سنت کی دعائیں یاد ہو جائیں, ہمیں قرآن کی بیسک چیزیں سمجھ آ جائیں, انشاءاللہ رمضان میں جب ہم پورا قرآن دورہ قرآن کے طور پہ پڑھیں اور سنیں, یقین کریں آپ کو ایسے لگے گا کہ میری زندگی اب شروع ہوئی ہے. ہر دن ہمارے پاس ایسی 20 مثالیں ادھر ادھر سے پہنچتی ہیں کہ لوگ روتے ہیں کہ ہماری زندگی اس کتاب نے بدلی. کسی انسان کے ہاتھ میں کیا ہے مجھے بتائیے, کوئی کسی کو کیا دیتا ہے؟ یہ کتاب آپ کو مجھے بدلتی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک یہ کتاب ترجمے سے نہیں پڑھی, قیامت کے دن یہ قرآن ہم سے حساب مانگتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھی بات آتی ہے کہ اب اس پہ عمل. دیکھیے سیدھی سی بات ہے, عمل کب آتا ہے؟ جب بات سمجھ آتی ہے. آپ کسی کو کہتے رک جاؤ تو کب رکے گا؟ جب اس کو رک جاؤ کا مطلب سمجھ آتا ہے. بیٹھ جاؤ, کھا لو, پی لو, جب سمجھ آتا ہے تو پھر ہم سبھی سمجھتے ہیں. اور یقین کریں کہ آج لوگ راہ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں. اور کسی نے مجھے کلپ بھیجا کہ دیکھیے ذرا حالات, کوئی قاری صاحب قرآن پڑھے تھے, گاؤں تھا کوئی, اور رات کا کوئی جلسہ تھا, تو وہ کمپٹیشن تھا کوئی قرات کا. تو جو قاری تھے قرآن پڑھ رہے تھے تو وہ لے میں پڑھ رہے تھے, اور لوگ واہ واہ سبحان اللہ بیلیں دے رہے. اور آپ کو آیتیں کون سی تھیں؟ جہنم کی آیتیں تھیں. میں نے جب وہ پڑھا تو میرا وہ جس کو کہنا چاہیے کہ دل پھٹنے کے لیے تیار تھا کہ یہ کس پہ جھوم جھام رہے ہیں. اور جیسے وہ لوگ شاعروں کو نہیں کہتے مکرر ایک بار پھر پڑھے, وہ پھر کہتے, وہ پھر پیچھے سے شروع کرتے تھے, پھر اور محفل جھومتی. اور رات کا سما تھا اور میرے حال پورا گاؤں جمع تھا.
اس جہالت کا کیا حل ہے؟ آپ دیکھیے چور چوری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ سورۃ مائدہ کی وہ آیت نہیں آتی کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، کہ چور مرد اور عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب اگر آپ یہ علم عام کر دیں تو آپ کے ملکی چوریاں ختم ہو جائیں گی۔ کون اپنا نقصان کر سکتا ہے؟ ہم سعودی عرب میں تھے تو وہاں ہوٹل والوں سے پوچھا کہ ہم اپنا سامان قیمتی ہوٹل میں چھوڑ دیں، کو ہوگا تو نہیں نقصان؟ تو اس آدمی نے کہا بلا فکر چھوڑ دیں۔ کیوں؟ کہتا ہے جب یہاں کسی کو ورک ویزا ملتا ہے، کوئی باہر سے لڑکے موسٹلی آئے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم یہ ساری باتیں پڑھاتے ہیں کہ دیکھو اگر خبر بھی مل گئی نا کہ تم نے کسی کے کمرے سے کوئی چیز چوری کی، سیدھا تمہیں گورنمنٹ کے پاس لے جائیں گے، ہاتھ کٹے گا۔ کہتے ہیں اتنا ڈر جاتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ ادھر پتہ نا کہ کٹے گا، ادھر پتہ ہے کہ کٹنا کوئی نہیں۔ آج تو ہاتھ ہی بڑے لمبے ہیں۔ تو ساری بات یہ ہے کہ ہم سب اس قرآن کو سمجھیں، اور جب سمجھ جائیں گے پھر زندگیاں بدلیں گی۔ سچ بتائیے کہ آج ہماری زندگیوں میں لگتا ہے کہ ہم قرآن سمجھے ہوئے ہیں؟ اس وقت تو لگ رہا ہے، مسجد میں بھی لگتا ہے، جمعہ کی نماز میں بھی لگتا ہے، لیکن شادیوں میں کیا ہو جاتا ہے؟ ہمارے بازاروں کے کیا حالات ہیں؟ ہمارے کاروبار کرنے کی ڈیلنگ، لینے دینے، اور ہمارے باہر کے ہنگامے اور سڑکوں کا کچرا، کیا پریکٹیکلی اگر آج کوئی کسی کو بتائے بغیر ہمارے مسلمانوں کا ذرا سا جائزہ دے تو مانے گا یہ مسلمان ہے؟ ہمارا قرآن کوئی صرف بند کمرے میں پڑھنے والا نہیں ہے، یہ چلتی زندگی کا ہے۔ اور جب یہ 4 حق پورے کر لیں تو آخری حق جو آپ کا میرا اس قرآن کا ہے وہ کیا کہ پھر اس کو دوسروں سے شیئر کریں، اپنے ساتھ اس چیز کو، خیر کو لے جائیں، پھر اس کی تبلیغ ہوتی ہے، پھر اس کو دوسروں سے شیئر کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے جو اس وقت آپ کے ساتھ یہ باتیں کرنے پہ مائل کر رہی ہے؟ وہ یہی ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی آگ سے بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور ایک دفعہ یہ کام کر لیا، آپ کے دنیا کے غم دور ہوں گے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم بیمار تھے، توڑا ہوا تھا بیماریوں نے، یہ قرآن اس دور میں زندگی میں آ گیا، اب بیماری نہیں لگتی۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، گھر ٹوٹے پڑے ہیں، طلاق کی نوبتیں آئی ہوئی ہیں، الزامات لگے، اللہ نے ایسے میں قرآن پکڑا دیا۔ وہ کہتے ہیں جو مرضی ہوتا رہے، میں تو خوش ہوں کہ میں فارغ ہوں۔ یہ قرآن آپ کو آپ کی موجودہ زندگی سے مطمئن کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر تیسری غفلت جس کا آج انسانیت شکار ہے وہ ذکر الہی سے غفلت ہے۔ آپ نے اپنی نانیوں، دادیوں یا ساسوں کو، بڑوں کو دیکھا ہوگا کہ اکثر ان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی، تسبیح نہیں بھی ہوتی تھی تو وہ باتیں کم کرتے اور ذکر زیادہ کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ ذکر زبان سے ہوتا ہے لیکن اصل میں اس کی جو روٹ ہے نا وہ دل میں ہوتی ہے۔ آپ کسی کو ملتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، دل میں آپ یاد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو یاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب توجہ ہوتی ہے اس سے دل خوش رہتا ہے۔ دل کی بستی کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ جیسے مچھلی کو پانی میں چین ملتا ہے نا، تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ پھر آپ دیکھیے مصیبتیں آتی ہیں، زلزلے، طوفان، جو بھی ہے، آفات کو روکنے کا ذریعہ ذکر الہی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے زندگی میں سختیاں آتی ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ذکر سے ٹلتی ہیں، اور ذکر کرنے والا جنت کے باغوں میں سے ہے۔ ذکر کرنے سے ہی تو بندے کو 24 گھنٹے کی عبودیت کا ہوتا ہے۔ لیکن آج کیا ہوا؟ وہ تو ذکر کے فضائل آپ میرے سے زیادہ جانتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ دکھ کے ساتھ کہہ رہی ہوں، کسی کو اپنے حالات پہ قیاس کرنا ہے تو کر لے، کسی دوسرے کا نہ سوچے۔ آج ہمارا یہ فون ہمارے ذکر کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ گھنٹوں فون پہ باتیں، ہم جتنا لوگوں سے بولتے ہیں، اور کیا جی پیکج لیا ہوا ہے، اب اس کو فون کر، 1 گھنٹہ فون کر کے آپ اپنی بیٹی سے کیا باتیں پوچھتے ہیں؟ اور آپ 1 گھنٹہ اپنی دوست سے بات کرتے ہیں تو اس میں عموماً کیا باتیں ہوتی ہیں؟ جن باتوں کے بعد میں نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ حالانکہ آپ کو ہوتا ہے کہ صبح کے اذکار آپ پڑھتے ہیں، آپ 10 لوگوں کو پوچھئے، راہ چلتے ماسیوں میں سے 10 کو، خاندان میں سے، ینگ بچوں میں، ڈیفرنٹ ایج گروپ کے 10 لوگوں کو جمع کریں اور ان سے سوال کریں۔ صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں، شام کی دعائیں پڑھتے ہیں، مسجد میں جانے کی، صبح اٹھتے ہی آپ کہتے ہیں بستر سے اٹھنے کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنے بستر پہ بیٹھتے تھے تو پہلے ان فی خلق السماوات والارض پڑھتے، وہاں سے اٹھے فارغ ہونے کے لیے باتھ روم میں گئے تو باتھ روم میں جانے کی دعا ہے، وہاں سے نکلے تو غفرانک ہے، آپ وضو کرنے لگے تو پہلے بسم اللہ ہے، وضو کیا تو وضو کے بعد کی دعائیں ہیں، مسجد میں جانے لگے تو گھر سے نکلنے کی دعا، فجر اور کی سنتوں اور فرضوں کے بیچ کی دعا، مسجد میں داخل ہوئے وہاں کی دعا، مسجد میں اندر گئے سنت پڑھی نکلے باہر آنے کی دعا۔ اب دیکھیے 700 سے زائد دعائیں آپ کو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈے ٹو ڈے زندگی سے ملتی ہیں۔ آج کتنوں کو یہ ذکر آتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے صرف یہی ذکر نہیں ہے،
اللہ کے نبی نے تو ہمیں اتنے انتہائی پرسنل وقتوں کے بھی ذکر سکھا دیے. آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے تو دعا کرے، اور وہ ذکر ہی ہوتا ہے کہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا، اور ہماری اس ملاقات کے نتیجے میں اگر کوئی بچہ ہوگا تو اس کو بھی شیطان سے بچا. میں اکثر یہ سوال شادی شدہ سسٹر سے کرتی ہوں، آپ سے بھی کروں گی. مجھے جواب نہ دیں، خود سے پوچھ کتنے جوڑوں کو یہ دعا آتی ہے اور کتنے اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ بچے بگڑ گئے؟ پھر کیوں ہم نسلوں کا رونا روتے ہیں؟ یہ بچے اتنے ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر بچے کو شیطان کا چوکا لگاتا ہے. بی بی مریم کو اللہ نے اس سے بچا لیا، یا حضرت عیسیٰ کو بچا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ماں کی دعا تھی. یہ ذکر اذکار ایک حصن ہے، ایک ہمارے لیے کہہ لیجئے کہ ایک قلعہ ہے. شیطان ہمارے دل کے ارد گرد رہتا ہے. جیسے آپ دیکھیے کہتے ہیں کہ چور ایک دم نہیں آتا، پہلے رستے دیکھتا ہے، پہلے ادھر ادھر سے آتے جاتے معمولات دیکھ رہا ہوتا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ فی صدور الناس. شیطان کیا ہے؟ ہمارے سینے کے ارد گرد رہتا ہے. یعنی یہ کہ سینہ، ہارٹ جس کو قلب کہتے ہیں، قلب نہیں، صدر ہے وہ جگہ جس کے اندر دل ہے، جو ہماری چیسٹ ہے. شیطان ادھر ہی بس پھرتا ہے. فرمایا جب بندہ ذکر کرتا ہے تو شیطان باہر بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. اور پھر جب چور اندر آ جائے وہ اپنی مرضی سے چیزیں اٹھائے ہٹائے. آج ہمارا کیوں اتنا آؤٹ آف کنٹرول کلچر ہو رہا ہے؟ کیوں بچے نہیں سنتے، بڑے نہیں سنتے، میاں بیوی کے دل میں کھٹکے ہیں؟ یعنی میں تو ایسے دیکھتی ہوں کہ جو اللہ کا نہیں رہتا وہ بندوں کا بھی نہیں رہتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ذکر نہیں. اور آپ دیکھیے کسی نے مجھے پوچھا پہلے بھی کہ ہم کیسے نفل پڑھیں، کتنے پڑھیں، تو میں نے کہا اللہ کے نبی نے اتنے نفل بتا دیے ہیں کہ اگر آپ صرف سنتوں کے مطابق چلیں تو آپ کو ایکسٹرا کچھ کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. آپ خود دیکھیے صبح فجر کے بعد آپ اگر صبح پہلے نماز کے بعد کے اذکار پڑھتے ہیں، پھر آپ صبح کی دعائیں پڑھتے ہیں، پھر تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، اب آپ وہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 100 سے زیادہ اللہ کے نبی نے کوئی ذکر گن کے کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی اتنی تسبیحیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی لوگوں کو اتنی گنتی نہیں آتی، سیدھے سادے لوگ تھے اور انگلیوں کی پوروں پہ سکھا دیا کہ یہ کر لو. اب آپ دیکھیے کہ جب یہ سارے کام آپ کرتے ہیں کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ آپ کا اس میں لگ جاتا ہے. پھر آپ اگر اپنے گھر کے کاموں میں مشغول ہیں، زبان پہ ذکر ہے، کچھ تسبیحات ایسی ہیں 100 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی بھی کام چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں لیکن اس کا اجر بہت سارا ہے. پھر آپ دیکھیے گھر میں گئے دعا پڑھی، گھر سے نکلے دعا پڑھی، سواری پہ بیٹھے دعا کی، آپ شیشہ دیکھ رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، آپ کوئی چیز خرید رہے ہیں استخارہ کر رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں، گدھے کی آواز آ گئی تو دعا، مرغ کی آواز سنی تو دعا. آپ مجھے بتائیے آپ کو اللہ یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ غفلت تو دل میں آتی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ جتنا ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک غفلت ذکر کی کیا ہے کہ جو حفاظت کا ذریعہ ہے. آپ کو اگر چاہیے تو میں بھی آپ کو دے سکتی ہوں، بعد میں بکس موجود ہیں، فون پہ ایپس موجود ہیں، حفاظت کی کوئی 40 سے 50 دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہے ڈیلی بیسس پہ پڑھنے والی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، فرمایا 3 دفعہ پڑھ لو، کسی بھی مخلوق کے شر سے تم بچ جاؤ گے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. کتنا کو ٹائم لگا؟ 3 دفعہ پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا. کیا ہم نے اپنے بچوں کو یہ اذکار سکھا دی ہیں؟ کیا ہمارے بچے ان سب اذکار کا ورد کرتے ہیں؟ پھر ہمیں خوف کیوں نہ آئے اور کیسے نہ آئے؟ آج آپ دیکھیے باہر جائیں تو خطرے. بچے کو میں نے کہا فجر کے لیے جایا کرو مسجد، کہتا ہے نہیں حالات بڑے خراب ہیں، صبح نہیں جا سکتے. میں نے کہا عشاء کے لیے جایا کرو، نہیں اکیلا نہیں جا سکتا. یعنی مسلمان بچہ یہ کہتا ہے کہ میں فجر یا عشاء پہ مسجد میں گیا تو میں پکڑا جاؤں گا. اس سے بھی زیادہ کوئی ہماری ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے؟ اگر آپ یہ ذکر اذکار کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور آپ 10 لوگوں کو پوچھئے میرا خیال ہے دیکھ کے تو پڑھتے ہوں گے تو 2 یا 3 پڑھتے ہوں گے، اور زبانی تو شاید کسی ایک کو سارے یاد ہو. جب انشورنس کی بات ہوتی ہے، دوسروں کی پروٹیکشن کی بات ہے، تو پیسے دے دے کے ہم ان کی پروٹیکشن میں جاتے ہیں. کوئی امام ضامن پہن کر اپنے آپ کو حفاظت میں لیتا ہے، اور جو مفت کی باتیں سیدھی سیدھی باتیں بتائی ہیں وہ نہیں ہیں. ایک شخص تھا تو اس نے اپنا ایک واقعہ کسی کتاب میں لکھا کہ کہیں دور جا رہا تھا، اپنے شہر سے دور تھا، تو اس دن یاد آیا کہ میں نے دعائیں نہیں پڑھی، تو ادھر ہی بیٹھ کے اس نے اپنے یعنی جاتے راہ میں دعائیں پڑھ لی. جب واپس گیا تو اپنے سر پہ رکھا ہوا پٹکا جب اتارا تو اس کے اندر کالے رنگ کا ایک سانپ تھا. کہتے ہیں 70 کلومیٹر تک وہ سانپ میری پگڑی میں رہا ہے، جنگل سے گزرا ہوگا یا کہیں بھی تھا، لیکن اس نے مجھے کیوں نہیں ڈسا؟ کیونکہ میں نے اعوذ بکلمات پڑھا ہوا تھا.
ٹھیک ہے. تو لہٰذا دیکھیے اپنا فائدہ ہے. آج کوئی کہتا ہے سیٹ بیلٹ باندھ لیں، آپ کا اپنا فائدہ ہے. جہاز اگر ادھر ادھر گرے گا تو شاید آپ بچ جائے، ہے نا. جب دنیا کی چیزوں پہ ہمیں پروٹیکشن لینی ہے تو پھر آخرت کی کیوں نہیں لینی. پھر پانچویں چیز جس سے آج بہت غفلت ہے، اور یہ بڑی باریک سی چیز ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور وہ کیا؟ نیت سے غفلت. وہ کیسے نیت سے غفلت ہوتی ہے؟ بڑی معروف حدیث ہے حضرت عمر کی، انما الاعمال بالنیات. صرف حضرت عمر سے یہ حدیث ثابت ہوتی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ہر بندے کو وہی ملے گا جو اس نے کیا. ایک شخص تھا، اس نے گھر بنایا تو اس میں چھوٹا سا روشن دان رکھا. اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ تو کہا کہ اس میں سے ہوا آئے گی. تو آپ نے کہا اگر تو یہ نیت کر لیتا نا کہ اس میں سے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آنی تھی. بات سمجھیے گا، چیز ایک ہی ہے، نیت کے فرق سے بات فرق ہوتی ہے. آج دن رات ایک باپ، ایک ماں، ایک بچہ، ہر ایک کو دیکھیے، ہم اپنے واجبات ادا کرتے ہیں. باپ کماتا ہے نا، ماں گھر صاف کرتی ہے نا، کھانا بھی پکاتی ہے، لیکن ہماری چونکہ نیت اجر کی نہیں ہوتی تو بس ایک جائز کام ہے. غفلت کس چیز سے؟ مثلا آپ دیکھیے اب کھانا پکا رہی ہیں، کیوں پکا رہی ہیں؟ سارے پکاتے ہیں نہیں، آتے متام، بھوکے کو کھانا کھلانا ہے. اے اللہ میں نیت کرتی ہوں کہ اس کھانے کو جو بھی بھوکا کھائے گا، جس میں شوہر ہے، بچے ہیں، گھر کے کچھ لوگ ہیں، تو اللہ مجھے اس پہ اجر دے. چونکہ ہم نیت نہیں کرتے تو بس جائز ہے، نیت کریں گے تو اجر ہے. ہم دعوتیں پکاتے ہیں خاندان کی، کیوں بھئی شادی ہوئی ہے تو سب پکا رہے ہیں تو اب ہمیں بھی اس جوڑے کی دعوت پکانی ہے. اچھا اکیلے کیا پکائیں، اس کے ساتھ پھر سارے گھر والوں کو، اور 50 لوگوں کی ہم دعوت پکاتے ہیں. اور میرا حال آج کے دور میں 20,000 سے زائد خرچ کرتے ہیں. کیوں پکائی؟ شادی کی دعوت ہے جی، رسم ہے، پھر دلہن کو جوڑا دے دیں گے. مثال دے رہی ہوں جو میں سمجھے. اگر آپ اس کو کہیں کھانا پکا رہی ہوں، کیوں؟ اللہ کے نبی نے اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ بھوکوں کو کھلاؤ. نیت سچ رکھے اور یقین کریں آپ ایسی دعوت پکائیں نہ آپ کو تھکن ہوگی اور نہ آپ اپنی کہنا چاہیے وسعت سے زیادہ محنت کریں گے. اللہ کی رضا کے لیے آپ نے پکانی ہے، آپ اچھی بھی پکائیں گے اور اس میں لوگوں کو زیادہ مزہ آئے گا دوسروں کی نسبت. کون سی عورت ہے جو گھر صاف نہیں کرتی یا نہیں کرواتی؟ ہم سب کرتے ہیں. نیت کر لیا کریں کیا طہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. جب نصف ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ میں صفائی اس لیے کر رہی ہوں یا کرا رہی ہوں کہ میرا ایمان نصف کم از کم پورا ہو جائے، آپ کے لیے اجر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ گھر کی سامان لاتا ہے مرد، سارے ہی لاتے ہیں، اور مرد لائے یا عورت لائے پیسے تو مرد خرچ کرتا ہے. اب ایک ہے کرنا ہی ہے جی، اب بچوں پہ تو خرچ کرنا ہے. آپ کیا کیجئے، اگر آپ لاتے ہیں، آپ کہے کہ نہیں اللہ یہ صدقہ ہے، آپ نے خود کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ جو اپنی بیوی کے منہ میں بھی لقمہ ڈالتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، تو میں اس لیے گھر میں خرچ لاتا ہوں. یا کسی کو بھی دے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، آپ کچھ بھی لے جائیں، مثال ہے دودھ کا ڈبہ لے جائیں، نیت کریں یہ صدقہ ہے، اللہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ اس دودھ کی چائے پیئیں گے تو اس کے بعد جو بھی کوئی نیکی کریں گے مجھے حصہ ملے گا. ہم لین دین کتنا کرتے ہیں، لاکھوں ہزاروں کا لین دین شادیوں بیاہوں میں ہمارا چلتا ہے، صرف اس لیے کہ انہوں نے یہ دیا تھا تو اب ہم نے بھی دینا، نہ دیا تو یہ ہوگا، اور سلامیوں کے پیسے. لیکن اگر آپ کسی کو دے رہے ہیں اس نیت سے دے رہے ہیں کہ مجھے اجر ملے، میں اس کی نیکی میں شامل ہو جاؤں، میں کسی کو کھانا کھلاؤں، اس کھانے سے طاقت ملے گی، نیکی ملے گی، تو آپ دیکھیں کہ وہ عام کام جو واجب تھا، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا. اور حدیث میں آتا ہے، ابو مسعود سے ایک روایت ہے کہ جو مسلمان اپنی بیوی بچوں پہ ثواب سمجھ کر خرچ کرتا ہے وہ سارا مال اس کے حق میں صدقہ ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھیل کھیلنا، آپ رات کو سوتے ہیں، کون نہیں سوتا؟ نیت کرے اللہ اس لیے سو رہی ہوں کہ میں فریش ہو جاؤں اور میں فجر کے لیے اٹھوں، یہ بھی صدقہ ہے. اور جلدی اس لیے سو رہی ہوں کہ جلدی، حتیٰ کہ آپ دیکھیے شوہر بیوی کا تعلق، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں بھی ثواب ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے؟ یہ تو ہم اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. کہا اگر یہ خواہش تم غلط جگہ سے پوری کرو تو گناہ نہیں ہوگا، تو تم اپنی بیوی کے پاس اس نیت سے جاؤ کہ اللہ میرے جذبات کو ٹھنڈا کر دے اور میرا عبادت میں دل لگ جائے. تو آپ کی حدیث ہے کہ ہر ایک کے لیے صدقہ ہوتا ہے، اور یہ صدقہ کیا ہے کہ انسان اپنی شہوت صرف اپنی بیوی سے پوری کرے، دوسری جگہ سے نہ کرے. تو آپ دیکھیں گے ہماری جب نیتیں صحیح ہوں گی نا، یقین کریں گلے شکوے بھی ختم ہو جائیں گے. ہم نے تو اتنا پوچھا، وہ تو پوچھا نہیں، ہم گئے تو وہ نہیں. یہ جتنی رشتہ داریوں میں ہماری ایک دوسرے سے گلے گزاریاں ہوتی ہیں، یہ ہماری نیتوں کی خرابی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کچھ نیتوں کے ساتھ اللہ کے حکم سے بہت بڑا ہوگا. ایک صحابی تھے ابو بریدہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت معاذ اور ابو موسیٰ الاشعری ان کو یمن کی طرف بھیجا. جب جانے لگے تو معاذ نے پوچھا کہ عبداللہ تم قرآن کس طرح پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہوں.
معاذ کہتے ہیں کہ میں تو سو جاتا ہوں اور پھر اٹھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں اس لیے سویا تھا تاکہ میں صبح کی نماز کے لیے اٹھ سکوں. بات سمجھ گئے؟ ایک قرآن پڑھ کے ثواب لے رہا ہے، دوسرا اسی رات میں سو جاتا ہے کہ میں فجر نہ ضائع کر دوں. تو اصل بات یہی ہے کہ جب ہماری نظر ان چیزوں میں لگ جاتی ہے تو پھر ہمارا کام بھی اچھا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی نیت کر لیں. آپ دیکھیں کہ کسی کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں ہم، دوستوں کی، ساتھ والوں کی، ہمسایوں کی. ماسیاں ہیں آپ کی، پیسے تو آپ نے ان کو دینے ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ تھوڑی سی نیت اچھی کر لیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور اس موضوع کو آپ جتنا مرضی بھی کر لیں، حتیٰ کہ آپ دیکھیے کسی کو اسمائل دینا، یہ بھی نیت کر لیں کہ مسکراہٹ کیا ہے؟ صدقہ ہے. ہلکی بات کر دیں، کسی کا دل خوش کر دیں. حدیث میں تھا کہ کسی مسلمان بھائی کے دل میں خوشی کو داخل کر دینا سب سے بڑی نیکی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا سا ہم اگر اپنی نیتوں میں عمل کریں گے تو بہتر ہوگا. پھر ایک چھٹی غفلت ہے جو بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم اعمال کی ترتیب سے غافل ہیں. مثلا بہت اہم اور فرض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور غیر ضروری یا کم ضروری چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے کئی دفعہ، اور عمرے پہ جانے کا بہت شوق ہے. آج نبی کی سنتیں نہیں پوری کر رہے اور روزے کی جالیوں کو چومنے کا بڑا شوق ہے. یعنی کم اجر والی چیزوں پہ لگے ہوتے ہیں. مسجد ہمارے گھر کے پاس ہے، آواز آ رہی ہے، جماعت سے نہیں جا رہے پڑھنے. بھئی گھر میں آپ نے پڑھ لی ایک، مسجد میں گئے 27. آج کوئی چین آپ کو ایک ایڈورٹائزمنٹ دے کہ بائی 1 and get 26 فری، کوئی چھوڑے گا ان کو؟ دن رات ہمارے مرد 26 نمازوں کو فوت کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ہمارا اجر کتنا ہے. جمع تفریقے کر کر کے، حساب کر کر کے رات کو آتے ہیں تھکے ہارے ہیں، کھانا کھانے کی ہمت نہیں. نماز تو چلے بات کی بات ہے، ادھر تو پلس مائنس اتنا، اور فگر آؤٹ کرتے ہیں آج کیا کمایا اور آج ڈالر کتنا تھا اور آج کتنا ایکسپورٹ کیا اور کتنا امپورٹ ہوا. لیکن اللہ کے ہاں روز ہماری نیکیاں کم ہو رہی ہیں. آپ گھر میں پڑھیں گے ایک نماز، وہاں پڑھیں گے آپ کی 27 نمازیں ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ قرآن کا ایک لفظ 10 نیکیاں، دوسرا لفظ 10 نیکیاں، الف لام میم 3 لفظ پڑھیے 30 نیکیاں لے آئے. پڑھی ہیں تو پڑھی رہے. قیامت کے دن کیا ہے؟ ایک نیکی کے لیے بندہ پریشان ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، جس دن آدمی اپنی بیوی سے، بھائی سے، بیٹے سے، گھر والوں سے بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں کوئی مجھ سے نیکی نہ لے لے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. پھر آپ دیکھیے روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 کا روزہ. کوئی ڈائٹنگ جتنی مرضی کر لیں، روزے کے پہ کہیں گے نہیں ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے. جب ہمیں نیکیوں کا اجر پتہ لگ جاتا ہے تو پھر ہمیں اس چیز کو کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ نیکی کرتے ہوئے دیکھیں. پھر آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو نفع والا علم دے وہ نفل پڑھنے سے زیادہ اجر ہے. یعنی کسی بزرگ نے کہا کہ میں نفل پڑھوں گا تو میرا فائدہ ہے، تو اگر اس وقت میں لوگوں کو علم دے دوں گا تو لوگوں کا فائدہ ہے، تو میں لوگوں کو فائدہ دینا اپنے عمل پہ بھاری سمجھتا ہوں. آج آپ دیکھیے کہ بہت کم لوگ ہیں جو علم کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ شیطان کو یہ پتہ ہے کہ اس کا یہ عمل دوسروں سے خوبصورت ہو جائے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ آج سے آپ ایک کام کریں، فرائض نہیں ہے نا تو سنتیں نہیں قبول، اور اگر سنتیں نہیں ہیں تو نفل نہیں قبول. میں نے دیکھا کچھ خواتین ہیں وہ تسبیح نماز زیادہ شوق سے پڑھتی ہیں فرض نماز کی نسبت. عید کے دن صبح عید کی نماز کے لیے لوگ کتنی تیاری کرتے ہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اٹھا کے بھیج دیں گے، اور اسی دن ہو سکتا ہے فجر بھی نہ پڑھی ہو کیونکہ چاند رات مناتے رہے. بیوقوفی کی باتیں ہیں. یعنی فرض کو چھوڑ کر سنتوں اور نفلوں کے اوپر چل پڑنا. اور آپ دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ ہم غور و فکر کریں گے نا تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ ہم نے اپنے آپ کو غفلتوں میں رکھا ہے. اب یہ میں نے تو چند چیزیں بتائی ہیں نا، آپ خود سے پوچھئے. کئی لوگ اپنی زکوٰۃ سے غافل ہیں، دی نہیں، کیا کریں جی، کتنی دیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. تو بھئی جب اللہ نے بے حساب دیا ہے تو پھر آپ بھی اس کو بے حساب دیجئے. کتنے روزے چھٹے میں، اس سے غفلت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ فرض روزے نہیں معاف ہوتے، نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. اور آج ہم نماز دوبارہ پڑھنے کو تیار ہیں، اور ہر نماز کے ساتھ دوسری نماز جو بھی مختلف طریقے ہیں، لیکن فرض روزے نہیں رکھتے. روزہ چھٹا ہوا ہے، آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے، آپ نے رکھنا ہے، اس سے غفلت ہے. پھر ایک اور غفلت کیا ہے جی، کہ ہم لوگوں کے معاملوں میں بڑے غافل ہیں. سچ بتائیے حقوق العباد کے معاملے میں کتنے لوگ کیئرفل ہیں. بھائیوں کا حق دینے میں بہنیں، بہنوں کا حق دینے میں بھائی، وراثت کی بانٹ میں، بیویاں جن کو اللہ کے نام پہ حلال کر کے گھر لائے تھے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی یا اس کو گالی دینا. کیا آپ اور میں آج اس ساری چیزوں کو جمع کریں تو ایک اوورآل غفلت کی حالت نہیں دکھتی؟
ماسیوں کے ساتھ بات کرنے میں کتنی غفلت ہے. میں تو کہتی ہوں سچ، میں پاکستان آتی ہوں، میرا سب سے بڑا غم اور ہم یہ بن جاتا ہے کہ لڑکیاں لڑکے اتنے چھوٹے چھوٹے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، غریب بیچارے جس وقت میں کتاب بھی نہ تھام سکیں وہ آپ کی جوتیاں پکڑ کے پالش کر رہے ہوتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے آپ کی ڈانٹ کھاتے ہیں. نہ رکھیں، آپ خود کر لیں، نہ کریں. بٹ یہ جنت میں آپ سے پہلے چلا جائے گا اور آپ اسی کی وجہ سے رکے ہوں گے. ماسیوں کو تو تکار کرنا، لڑکیوں کو بدتمیزی سے بولنا، ڈرائیور کو ڈرائیور کہنا، یہ غفلت ہے. آج اللہ نے آپ کو زیادہ دیا، کل اس کو دے سکتا ہے. تو ہر ایک اپنی غفلت خود چیک کرے. کسی کے معاملات میں بعض لوگ زبان کے استعمال میں غفلت کا شکار ہیں. سچ بولیں، اگر یہ ریکارڈر، میرے پاس تو ریکارڈر چلتا ہے، مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے. میں کہتی ہوں چلو کسی کو فائدہ ہی ہوگا نا بعد میں. عام حالات میں کوئی محفل چل رہی ہو، پارٹی ہے، شادی ہے، دعوت ہے، یا ویسے ہی گھر میں کوئی دعوت ہے، آپ خاموشی سے ایک ریکارڈر پلے کر دیں. گھنٹے دو کے بعد جا کر دیکھیں پھر ہماری کیا کیا باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں. اتنا بولتے ہیں، بے تکا بولتے ہیں، پتہ نہیں ہم کیسا بولتے ہیں. کوئی اچھی بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، لیکن ہم بول رہے ہیں. غفلت ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. سورۃ قاف میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زبان سے جو ایک لفظ بھی نکلتا ہے نا، اس کو بھی لکھنے والا لکھ لیتا ہے. ایک ایک قدم لکھا جاتا ہے. پھر آپ دیکھیے غفلت کس چیز سے. پہلے گھر میں کیا ہے، اب کس چیز کی ضرورت ہے، اس سے غفلت ہے. بس گئے، پسند آیا لے آئے، یہ اچھا لگا لے لیا، یہ رنگ اچھا لگا لے لیا، یہ پردے لے لیا، یہ گھر کی سامان لے لیا، برتن لے لیے. اور کپڑے جوتوں کی تو اب کوئی حد ہی نہیں رہ گئی. وہ یہ نہیں سوچتے کہ گرمیوں میں اب 4 جوڑے تو چاہیے تاکہ دھوئیں تو دوسرا پہنیں. اب صرف ڈیزائن چاہیے، ٹیسٹ چاہیے. یہ غفلت نہیں ہے. الماریاں بند نہیں ہوتی ہماری، یقین کیجئے. گھر ہمارا استبل بنا پڑا ہے. ہمیں اب وہ چھوٹا لگنے لگ گیا جو ایک وقت میں بڑا تھا. کہ آپ بڑے ہو گئے؟ نہیں، چیزیں زیادہ ہو گئی ہیں. اور غفلت کا حال کیا ہے، لے آئیں گے پتہ ہی نہیں کدھر ہے. کئی سسٹرز ہیں وہ کہتی ہیں سیلیں لگتی ہیں، ڈھیروں ڈھیر لاتے ہیں، جلدی سے لا کے چھپاتے ہیں، اور کئیوں سے چھپانا بھی ہوتا ہے تو وہ پھر یاد ہی نہیں رہتا. پھر کبھی کوئی صفائی ہوئی تو نکالتے ہیں تو کتنے پوٹلے نکلتے ہیں. کیا آپ کو مجھے اللہ نے اس دنیا میں صرف اس لیے بھیجا؟ اسکندر اعظم نے بھی کہا تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے دونوں ہاتھ باہر رکھ دینا، خالی ہاتھ. آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ اس پہ روکتی ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کے مال میں سے صرف 3 چیزیں اس کی ہیں. کھا لیا، اچھی چیز کھائی، مزہ آیا، طاقت ملی، لیکن چند گھنٹوں کے بعد جسم سے نکل گیا گندگی کی صورت میں. اور پہن لیا، اچھا پہنا، صاف ستھرا پہنا، استعمال کر لیا، عبادت کی، اللہ کا حق ادا کیا، الحمدللہ چیتھڑے بن گئے اور ختم ہو گیا. اور تیسری چیز جو اپنے ہاتھ سے آگے دے دیا، یہ تیسری چیز آگے جا کے کام آ جائے گی. اس کے علاوہ فرمایا سب وارثوں کا ہے، سب ورثہ کا ہے. اور یقول العبد مالی مالی، بندہ ساری زندگی کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن اس کے مال میں صرف یہ 3 حصے ہیں. اتنی محنت کیجئے. اور اگر اللہ نے آپ کو مال دیا تو اپنی زندگی میں اس کو ٹھکانے لگا لیں. خدا کے لیے اس کو جھگڑوں کے لیے نہ چھوڑیں. بھائی بہنوں کے دلوں کی نفرتوں کا ذریعہ نہ بنائیں. بھائی بہنیں 2 دفعہ روتے ہیں، ایک جس دن باپ جاتا ہے اور ایک جس دن بٹوارا پڑتا ہے. اور یہ 10 20 سال بعد بھی یہ دلوں میں رنج سے نہیں جاتی کہ بھائی یہ لے گیا تو بہن یہ مانگ رہی ہے تو میں نے اس کو نہیں دینا اور اس کو نہیں دینا. میں کہتی ہوں جس بندے کو ورثے میں سے کبھی مال مل گیا، اور ورثہ عموماً ماں باپ کا ہی ملتا ہے، اس کے بعد اگر وہ مال سے محبت کرے، اس سے زیادہ ناسمجھ کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری غفلت کے پردے چاک کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.